شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، چاول ابالتے وقت اگر تھوڑا سا لیموں کا رس ڈال دیا جائے تو چاولوں کی رنگت صاف ہو جاتی ہے اور وہ خوشبودار بنتے ہیں۔ بریانی بنانے کے لیے ہمیشہ پرانے چاول استعمال کرنے چاہیے۔ کریلے بنانے سے پہلے اگر انہیں دہی میں ڈبو کر رکھ دیا جائے تو کڑواہٹ ختم ہو جاتی ہے۔ ہری مرچوں کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے ان کی ڈنڈیاں اتار کر رکھ دیں۔ باورچی خانے کی دیواروں سے چکنائی ختم کرنے کے لیے سرکہ اور لیمبو استعمال کریں۔ بریانی کے چاول کھلے کھلے بنانے کے لیے دم کھولنے کے فوراً بعد چمچ نہ ہلائیں۔ اگر سالن جل جائے تو اس کا ذائقہ ٹھیک کرنے کے لیے تھوڑا سا دودھ یا دہی ڈال کر پکائیں۔ ہرا دھنیا تازہ رکھنے کے لیے اسے اخبار میں لپیٹ کر فریج میں رکھیں یا ململ کے کپڑے میں لپیٹ لیں۔ کھیر بناتے وقت دودھ کو نیچے لگنے سے بچانے کے لیے پہلے برتن میں تھوڑا سا پانی ابال کر پھینک دیں۔ اگر چھری سے ہاتھ کٹ جائے تو شہد ململ کے کپڑے پر لگا کر باندھ لیں، جلد ہی آرام آئے گا۔ کوئی بھی چیز فرائی کرتے وقت تیل میں 1-2 لونگ ڈال دیں تو ذائقہ بڑھ جائے گا۔ شلجم کا کڑوا پن دور کرنے کے لیے انہیں تھوڑی دیر نمک لگا کر رکھیں یا پکاتے وقت تھوڑا سا گڑ یا چینی ڈال دیں۔ ابلے ہوئے انڈے کی پہچان کے لیے اسے گھمائیں۔ اگر وہ لڈو کی طرح گول گھوم جائے تو سمجھ جائیں کہ ابل گیا ہے۔ کپڑوں کو بے رنگ ہونے سے بچانے کے لیے ہمیشہ الٹا کر کے دھوپ میں ڈالیں اور رنگدار کپڑوں کو سائے میں خشک کریں۔ باتھ روم کی ٹائلز کی لائنوں میں جمی میل صاف کرنے کے لیے سفید سرکہ ڈال کر 15 منٹ کے لیے چھوڑ دیں۔ اس کے بعد کسی پرانے ٹوتھ برش سے رگڑ کر صاف کر لیں تو ٹائلز بالکل نئی جیسی ہو جائیں گی۔ روزانہ رات کو آنکھوں کے نیچے ٹھنڈا دودھ روئی کی مدد سے لگا لیں۔ اس سے آنکھوں کے حلقے دور ہوں گے اور آئی بیگز بھی ختم ہوں گے۔ روزانہ رات کو 5 دانے کشمش کے بھگو دیں۔ صبح خالی پیٹ پانی سفید کھا لیں۔ کالے ہونٹوں کے علاج کے لیے ناریل کے تیل میں لیموں کا رس ملا کر روزانہ لگائیں۔ اس سے ہونٹوں کی سیاہی دور ہوگی، ہونٹ پنک ہو جائیں گے اور پھٹے ہوئے ہونٹوں کا مسئلہ حل ہوگا۔ رنگت نکھارنے کے لیے کھیرے کا رس مفید ہے۔ کھیرے کا رس نہ صرف رنگت نکھارتا ہے بلکہ چہرے کو تازہ بھی رکھتا ہے۔ بالوں کی خشکی کے لیے نیم کے پتوں کو سکھا کر پاؤڈر بنا لیں۔ 2 سے 3 چمچ کھانے کے نیم کے پاؤڈر میں تھوڑا سا پانی شامل کر کے پیسٹ بنا لیں اور بالوں پر لگائیں۔ آدھے گھنٹے کے لیے اسے چھوڑ دیں، پھر کسی اچھے شیمپو سے سر کو دھو لیں۔ ہفتے میں 2 سے 3 بار یہ عمل دہرائیں اور خشکی سے چھٹکارا پائیں۔ بلیک ہیڈز اور وائٹ ہیڈز کے لیے سب سے پہلے چہرے کو بیسن سے دھو لیں اور پھر بھاپ لیں۔ بھاپ لینے سے اسکن نرم ہو جاتی ہے اور بلیک ہیڈز آسانی سے نکل جاتے ہیں۔ وزن کم کرنے کے لیے 1 گلاس پانی میں ادرک کا 1 ٹکڑا ڈال کر ابالیں۔ جب ادرک کا رس نکل جائے تو صبح خالی پیٹ اور رات کے کھانے سے پہلے لیموں نچوڑ کر پی لیں۔ اس سے چربی تیزی سے ختم ہوگی اور جوڑوں کے درد میں آرام آئے گا۔ روکھے اور 2 منہ والے بالوں سے نجات کے لیے ہفتے میں 3 بار پیاز کا پانی، ناریل کا تیل اور زیتون کا تیل ملا کر لگائیں۔ یہ مکسچر بالوں کی گروتھ میں بھی بہت مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اگر آپ سے روٹی سخت بنتی ہے تو ان ٹپس پر عمل کریں۔ روٹی نرم بنانے کے لیے آٹا کبھی بھی سخت نہ گوندھیں۔ آٹا سخت ہونے کی وجہ سے روٹی بھی سخت بنتی ہے۔ آٹا گوندھتے ہوئے پانی اور نمک کے ساتھ آٹے میں 1 چمچ تیل بھی ڈالیں۔ اس سے روٹی نرم اور پھولی ہوئی بنے گی۔ آٹا گوندھنے کے بعد آٹے کو 15 سے 20 منٹ کا ریسٹ دیں اور پھر روٹی بنائیں۔ اس سے روٹی آسانی سے بن جائے گی اور سخت نہیں بنے گی۔ روٹی بیلتے ہوئے زیادہ خشک آٹے کا استعمال نہ کریں۔ جتنا زیادہ خشک کا استعمال کریں گے روٹی اتنی ہی سخت بنے گی۔
روٹی توے پر ڈالتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ توا نہ تو بہت زیادہ گرم ہو اور نہ ہی بالکل ٹھنڈا۔ بہترین روٹی بنانے کے لیے ہمیشہ نیم گرم پانی سے آٹا گوندنا چاہیے۔ جتنا اچھا آٹا گوندھا ہوا ہوگا اتنی اچھی اور نرم روٹی بنے گی۔ پکنے کے بعد روٹیوں کو دیر تک تازہ رکھنے کے لیے روٹیوں کے ڈبے میں ادرک کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا رکھ دیں۔ اس سے روٹیاں کافی دیر تک تازہ رہیں گی۔ چہرے پر پسی ہوئی چینی ملنے سے میل کچیل صاف ہو جاتی ہے۔ چہرے پر پھنسنی ہو تو برف کا ٹکڑا لے کر کپڑا لپیٹ کر اس پر لگائیں۔ شہد اور دودھ کا مکسچر بنا کر چہرے پر لگانے سے چہرہ صاف ہو جاتا ہے۔ دودھ میں زیتون کا تیل ڈال کر پینے سے چہرے کی رنگت نکھر جاتی ہے۔ بالوں کو چمکدار اور گھنا رکھنے کے لیے دھونے کے بعد کچے ناریل کا تیل لگائیں۔ ناریل کا تیل بالوں کی خشکی کو دور کرنے کے لیے مفید ہے۔ چہرے کے غیر ضروری بالوں کو ختم کرنے کے لیے پھٹکڑی کا استعمال فائدہ مند ہے۔ ہونٹوں کو نرم رکھنے کے لیے رات کو سونے سے پہلے ناک میں بادام یا زیتون کا تیل لگائیں۔ پھٹے ہوئے ہونٹوں کے لیے روغن بادام اور شہد مکس کر کے روزانہ لگائیں۔ ناخنوں کی صفائی کے لیے بادام کے تیل میں آیوڈین ملا کر روئی کی مدد سے صاف کریں۔ ہاتھوں کی خوبصورتی کے لیے گریسلین اور عرق گلاب ملا کر مساج کریں۔ چہرے کی چکناہٹ ختم کرنے کے لیے ٹماٹر کا ایک ٹکڑا 15 منٹ چہرے پر ملیں۔ دہی کا استعمال بالوں سے سکری اور خشکی کا خاتمہ کرتا ہے۔ دہی اور شہد کا لیپ چہرے کی جھریاں ختم کرنے اور رنگت نکھارنے کے لیے بہترین ہے۔ خوبصورت جلد کے لیے دن میں کم از کم 7 سے 8 گلاس پانی ضرور پئیں۔ پودینے کی پتیوں کو ابال کر اس کا پانی ٹھنڈا کر کے نہار منہ پینے سے رنگ گورا ہوتا ہے۔ کچا دودھ صبح کے وقت چہرے پر لگانے سے رنگت نکھرتی ہے اور دانتوں کے لیے مفید ہے۔ بالوں کو لمبا اور گھنا کرنے کے لیے دہی اور انڈے کا مکسچر بہت فائدہ مند ہے۔ لیموں کا رس چہرے کے داغ دھبے ختم کرنے کے لیے نہایت مفید ہے۔ نہار منہ بھنی ہوئی سونف کھانے سے پیٹ اور وزن کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ 2 چمچ سونف فریج میں ٹھنڈے کر کے 10 منٹ کے لیے آنکھوں پر رکھیں۔ اس سے سوزش دور ہوتی ہے۔ ایلوویرا جیل میں ہلدی ملا کر چہرے پر لگانے سے نشانات دور ہوتے ہیں۔ چہرے پر نکلنے والے دانے کو کبھی بھی دانے یا پھوڑنے کی کوشش نہ کریں۔ کھردری اور خشک جلد کے لیے دودھ کی ملائی چہرے پر لگائیں۔ پلکوں کو لمبا کرنے کے لیے کیسٹر آئل کا استعمال کریں۔ گاجر اور سنترے کا جوس پینے سے رنگت نکھرتی ہے اور جلدی بیماریوں سے تحفظ ملتا ہے۔ دودھ اور شہد سے 20 منٹ تک کلینزنگ کرنے سے جلد میں قدرتی نکھار آتا ہے۔ چہرے پر کیل مہاسے ہوں تو ڈسپرین کی گولی میں لیموں نچوڑ کر روزانہ لگائیں۔ لیموں چہرے پر ملنے سے غیر ضروری بالوں کا رنگ آہستہ آہستہ ہلکا ہو جاتا ہے۔ اگر سالن میں مرچیں زیادہ ہو جائیں تو تھوڑی سی پیاز تل کر ایک بار پر پھیلا دیں۔ جب پیاز خستہ ہو جائے تو اسے سالن میں ڈال دیں اور ساتھ ہی تھوڑا سا لیموں کا رس شامل کر دیں۔ دال اور چنے جلدی گلانے کے لیے پکتے ہوئے سالن میں تھوڑا سا دودھ ڈال دیں۔ ہم کسی بھی فہرست یا گفتگو کی ابتدائی اور آخری الفاظ کو یاد رکھتے ہیں، جبکہ درمیانی حصہ اکثر ذہن سے نکل جاتا ہے۔ فیصلہ کرنے کی قوت دن کے اختتام تک کمزور پڑ جاتی ہے، اسی لیے اہم ترین فیصلے صبح کے وقت کرنے چاہیے تاکہ ذہنی تھکن اثر انداز نہ ہو۔ بچپن میں خیالی دوست بنانا کسی ذہنی بیماری کی نہیں بلکہ بچے کی ذہانت اور بہتر سماجی صلاحیتوں کی علامت ہے۔ گفتگو میں لفظ کیونکہ کا استعمال آپ کی بات کو اہمیت بڑھا دیتا ہے اور لوگ آپ کا موافق ماننے کے لیے زیادہ آسانی سے تیار ہو جاتے ہیں۔ کہانی پڑھتے وقت ہمارا دماغ اس کا ایک مکمل نقشہ
اور تصویر تیار کر لیتا ہے۔ اسی لیے مطالعے کا اثر فلم دیکھنے سے زیادہ گہرا اثر ہوتا ہے۔ دال ابالتے وقت اگر تھوڑا سا خوردنی تیل ڈال دیں تو دال جلدی گل جائے گی۔ ابلے ہوئے چنے کے پانی کو ٹھنڈا کر کے ہاتھوں کی مدد سے پورے چہرے پر لگائیں۔ اس سے آپ کا چہرہ نرم و ملائم ہو جائے گا۔ اگر آپ کے فریج میں برف بہت زیادہ جمتی ہے تو چند گریسلین لے کر فریج کی دیواروں پر لگا دیں۔ ایسا کرنے سے فریج میں برف جلدی نہیں جمے گی اور اگر جمے گی بھی تو آسانی سے اتر جائے گی۔ اس کے علاوہ ہفتے میں ایک بار اپنے فریج کو ضرور صاف کیا کریں۔ چولہے کی صفائی کے لیے صرف اور صرف سرکہ ڈال کر چولہے پر لگائیں۔ 15 منٹ کے لیے اسے چھوڑ دیں۔ اچھی طرح سے صاف کر لیں۔ نہ صرف چولہا صاف ہوگا بلکہ اس میں ایک چمک بھی پیدا ہوگی۔ یہ طریقہ چولہے کو ہر طرح کی میل سے اور چکنائی سے صاف کرنے کے لیے بہترین ہے۔ جالے صاف کرنے کے لیے ایک اسپرے بوتل لے کر اس میں نمک اور پانی ملا کر اس کا مکسچر بنا لیں۔ پھر اسے اپنے گھر کے کونوں میں اسپرے کریں جہاں جالے لگتے ہوں۔ یہ نہ صرف جالوں کو ختم کرے گا بلکہ لمبے عرصے تک دوبارہ جالے نہیں بنیں گے۔ نمک مکڑیوں کو دوبارہ آنے سے روکتا ہے اور اس سے جراثیم ختم ہوتے ہیں۔ کوکیز اور بسکٹ اگر جار کے اندر تھوڑی سی چینی ڈال کر پلاسٹک کے ڈبے میں رکھیں، یہ نرم اور خراب نہیں ہوں گے بلکہ خستہ رہیں گے۔ یہی طریقہ آپ نمکوں اور چپس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر خربوزے کاٹ کر فریج میں رکھنے ہوں تو انہیں بیجوں کے ساتھ ہی رکھا کریں۔ ایسا کرنے سے خربوزہ زیادہ دیر تک تازہ رہے گا۔ مزیدار چکن بنانے کے لیے آپ چاہیں تو چکن کا سالن بنا رہے ہوں تو چکن کڑھائی یا اچاری، اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، تھوڑی دیر کے لیے چکن کو لیموں اور نمک لگا کر میرینیٹ کر کے لازمی رکھنا ہے۔ اس سے چکن مزیدار اور ٹینڈر بنے گا، بالکل خشک نہیں ہوگا۔ چکن کڑھائی میں ٹماٹر کا استعمال زیادہ کریں، اس سے مسالہ بوٹیوں میں چمٹا ہوا رہتا ہے۔ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھنے سے آپ کی ریسیپی بہت ڈیلیشیس بنے گی۔ کوفتے نرم اور مزیدار بنانے کے لیے ہمیشہ چربی والا قیمہ استعمال کریں۔ کوفتوں کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے ان میں ایک انڈا لازمی ڈالیں، یہ بائنڈنگ میں مدد کرتا ہے۔ اگر آدھا کلو قیمہ ہو تو اس میں ایک چھوٹا انڈا ڈالیں، اگر انڈا بڑا ہو تو آدھا ڈالیں۔ لیپ ٹاپ یا ٹیبلٹ کی صفائی کرتے وقت ہمیشہ مائکرو فائبر کلوتھ یعنی نرم کپڑا استعمال کریں۔ کبھی بھی ایسا کپڑا استعمال نہ کریں جس سے اسکرین پر لائنیں یا خراشیں پڑنے کا خطرہ ہو۔ صفائی ہمیشہ سرکولر موشن میں یعنی گولائی میں کپڑا گھماتے ہوئے کریں۔ اگر لیپ ٹاپ پر ہاتھوں کے نشان یا داغ دبے ہوں تو ایک کپ پانی میں صرف ایک قطرہ مائلڈ لیکوڈ سوپ یا ہینڈ واش ڈال کر مکس کریں۔